بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ ابن کثیر آج کا میرا موضوع ہے۔ تو تاریخ ابن کثیر، اس کا دوسرا نام ہے البدایہ والنہایہ، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ تاریخ ابن کثیر ایک اس کا نام ہے اور دوسرا ہے البدایہ والنہایہ، اور یہ مشہور مورخ حافظ ابن کثیر کی تصنیف ہے۔ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں کچھ 4-5 یہ جو بڑی شخصیات ہیں ان میں ابن بطوطہ، ابن خلدون، ابن کثیر، ابن قیم اور ابن تیمیہ، ان کے اوپر ہم ترتیب وائز گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو تاریخ ابن کثیر جو اصل کتاب ہے وہ 16 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، عربی زبان میں ہے، مطلب کہ 16 کل اس کی جلدیں ہیں اور یہ عربی زبان میں ہے۔ اور اس کی پہلی جو 14 جلدیں ہیں، یہ ذرا سمجھ لیں اس بات کو کہ پہلی 14 جلدیں 14 والیوم جو ہیں وہ اصل ہسٹری ہے، مطلب کہ وہ ٹوٹل گفتگو تاریخ کے اوپر ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے۔ اور جو آخری 2 جلدیں ہیں 15 اور 16، وہ کچھ دیگر حالات و واقعات ہیں، مطلب کہ ان کو ہم اس طرح سے پروپر ہسٹری نہیں کہہ سکتے، وہ کامن ایک گفتگو ہے ان آخری 2 جلدوں میں۔ مطلب کہ میں نے یہ پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اس کو ذرا پھر اگین سمجھ لیں کہ تاریخ ابن کثیر یہ تاریخ کی معتبر ترین کتاب ہے، مستند ترین اتھینٹک یہ کتاب ہے ہسٹری کے حوالے سے۔ اگر کوئی آپ میں سے اسلام کی ہسٹری کو جاننا چاہتا ہے، اسلام کی تاریخ کو جاننا چاہتا ہے، تو تاریخ ابن کثیر ایک بہترین کتاب ہے، اور یہ اوریجنل کتاب ہے عربک میں ٹوٹل۔ اچھا، یہ بات کی بات ہے کہ اس کے ترجمہ شدہ بھی شائع ہو چکی ہیں۔ ہر لائبریری میں آپ جہاں پر بھی جائیں گے آپ کو اردو زبان میں ترجمہ شدہ اس کے ایڈیشن بھی ملیں گے، اور وہ بھی اتھینٹک ہیں بالکل، لیکن اصل کتاب عربی میں ہے۔ ٹوٹل اس کی 16 جلدیں ہیں۔ میں نے یہ آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ پہلی 14 جلدیں جو ہیں 14 والیوم، یہ اصل ہسٹری کے اوپر یہ ساری گفتگو ہے ایک پروپر تسلسل کے ساتھ، اور آخر کی جو 2 جلدیں ہیں وہ کچھ دیگر حالات و واقعات ہیں، ان کو ہم تاریخ میں اس طرح سے شامل نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ٹوٹل اس کی جلدیں 16 بن جائیں گی۔ اب اصل جو تاریخ ابن کثیر ہے وہ مصر سے شائع شدہ ہے، یہ ذرا دھیان سے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اصل جو تاریخ ابن کثیر کی جو کتاب ہے وہ مصر سے شائع شدہ ہے۔ اب محققین نے، ریسرچرز نے جب اس کے اوپر اپنی تحقیق کا آغاز کیا تو ان کو 10 سال لگے، ٹوٹل 10 سالوں میں ریسرچ کر کے انہوں نے تاریخ ابن کثیر کو وہ شائع کرنے میں کامیاب ہوئے، اور یہ پہلی دفعہ مصر سے یہ پبلش ہوئی، شائع ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے یعنی کہ ریسرچ کے دوران ان کو شام کے مشہور شہر بصرہ کے نواح میں ایک شہر ہے حلب، اور حلب کے مدرسہ احمدیہ میں، مدرسۃ الاحمدیہ میں ان کو ایک عربی مخطوطہ ڈسکور ہوا، عربی مخطوطہ ان کو ملا تاریخ ابن کثیر کا۔ یہ پوائنٹ ہو گیا کلیئر کہ شام کے مشہور شہر حلب کے مدرسہ الاحمدیہ میں ایک اوریجنل عربی مخطوطہ ان کو ملا، اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق ظاہری بات ہے کہ مکمل اس کو دیکھا، اور پھر دوسرا مخطوطہ ان کو مصر کے دارالکتب میں ملا، اور دونوں کو آپس میں ان کا کمپیئر، اور یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ یہ آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے، اور یہ کمپیوٹر کے دور سے بہت پہلے کی باتیں ہیں۔ ان کو آپس میں ایک سے لے کے سمجھ لے کہ اینڈ تک، اے سے زیڈ تک، ان کو آپس میں ان کا کمپیریزن کیا گیا، ان کا تقابل کیا گیا دونوں مخطوطوں کا۔ ایک مدرسۃ الاحمدیہ حلب شام سے ملا، اور دوسرا دارالکتب مصر سے ملا، اور پھر ان کو آپس میں موازنہ ان کا کیا گیا، ان کو آپس میں ان کا تقابل کیا گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ 10 سال کی محنت کے نتیجے میں، یعنی کہ اس کام کے اوپر محققین کی ٹیم کو، ریسرچرز کو 10 سال لگے، اور 10 سالوں کے بعد انہوں نے پھر اس کو ایپیسوڈ وائز، ترتیب وائز، مطلب کہ ایک ایک جلد کر کے مصر سے اس کو شائع کیا، اور یہ پورا دورانیہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اس کے اوپر 10 سال لگے۔ سب سے پہلے یعنی کہ یہ ایک اور بات یہاں پر اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی بھی اس وقت تاریخ کے حوالے سے، مطلب کہ تواریخ کے اوپر جو کتابیں موجود ہیں، بالخصوص جو اسلامی ہسٹری کی اگر ہم بات کریں، تو ان میں تاریخ ابن کثیر یا البدایہ والنہایہ کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے، خوبی یہ ہے، کوالٹی یہ ہے
جو اس کو دوسری طریقوں سے ممتاز کرتی ہے، یونیک بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر نے تاریخ نویسی کے دوران قرآن و حدیث کے مطابق مقرر کردہ کڑی شرائط کو، کنڈیشنز کو مد نظر رکھا۔ یہ نہیں کہ ایک واقعہ ملا اور اس کو بغیر کسی ریسرچ کے اس کو قبول کیا اور اس کو اپنی کتاب میں درج کر دیا کہ لو جی ایک یونیک واقعہ ہے اور یہ صرف میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں لہٰذا لوگ اس کو پڑھیں گے۔ نہیں، ہرگز ایسے نہیں کیا، بلکہ جو بھی واقعہ ملا، جو بھی تاریخی کوئی ان کے سامنے کوئی موضوع آیا، اس کو پہلے قرآن اور حدیث کی کڑی شرائط میں، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو وضع کردہ جو شرائط ہیں کہ اس کو بیان کرنے والا کون ہے، اس واقعے کی حیثیت کیا ہے، تاریخی اعتبار سے اس کے اوپر اعتراضات کیا ہیں، ساری چیزوں کو دیکھا، پرکھا، مکمل ریسرچ کے پروسیس سے گزارا۔ پھر میں نے کہا کہ قرآن اور حدیث کی مقرر کردہ کڑی شرائط کی روشنی میں اس کو گزارا گیا، اس پروسیس سے گزارا، اور اگر وہ پروسیس سے گزرنے کے بعد قابل اعتماد واقعہ ٹھہرا تو اس کو پھر ابن کثیر میں درج کیا، ادروائز پھر اس کو ریفیوز کر دیا۔ یہ اگر محنت ضائع ان کی ہوئی، ہو سکتا ہے کتنے واقعات کے پیچھے ان کی کتنی محنت ضائع ہوئی، لیکن ان واقعات کو انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں درج نہیں کیا۔ یہ وہ خوبی ہے، یہ حافظ ابن کثیر کا کڑا معیار ہے کہ جس کی وجہ سے تاریخ ابن کثیر کو شہرت دوام حاصل ہوئی اور یہ اہل علم و دانش کی بھرپور توجہ کا مرکز بنا، اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی اعتماد کا اظہار کیا، اپنی دلچسپی۔ دیکھیں، اہل علم کسی چیز کو دنیا بھر میں اس وقت قبول کرتے ہیں جب اس کے اندر جان ہوتی ہے، اور جب موضوع سچا ہو، اس کو کڑی شرائط سے گزارا گیا ہو، اس کے اوپر تحقیق ہو، جان کھپائی ہو اس کے رائٹر نے، اس کے مصنف نے، تو پھر جا کے اس کو قبولیت عام حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ ہسٹری ہے تاریخ ابن کثیر کی کہ یہ جتنے اسلامی ہسٹری سے جو متعلقہ جو کتابیں ہیں ان میں ممتاز ترین حیثیت کی حاصل ہے، اس کو مقام ممتاز ترین حیثیت حاصل ہے، ممتاز ترین درجہ حاصل ہے، اور اس کی وجہ جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ حافظ ابن کثیر کی کڑی شرائط۔ آج کل بھی جو لوگ لکھنے یا لکھانے سے جو متعلقہ ہیں ان کو وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ واقعات کو کوڈ کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے حقیقت کو آشکار کرنا، حقیقت کو ظاہر کرنا، حقیقی بات کو جھوٹ میں سے اس کو سرچ کرنا، اس کو کھوج کرنا۔ اور جہاں اتنے ہزاروں واقعات ہیں، اتنی ہزاروں داستانیں، پتہ نہیں اصل واقعہ کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، تو اصل حقیقت تک پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو لے کر جانا، یہ اصل بات ہوتی ہے، اور یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی جو ریسرچر کے لیے، کسی بھی رائٹر کے لیے، کہ اصل بات کو سامنے لے کر آنا۔ تو یہ شرف حافظ ابن کثیر کو حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی کوشش کہ اصل واقعات، یعنی کہ اس میں کم از کم، یعنی کہ 100% ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، جتنے بھی واقعات ہیں وہ مستند ہیں، وہ اتھینٹک ہیں۔ تو میں اگین یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ 16 ٹوٹل اس کے والیوم ہیں، اور پہلے 14 جو ہے وہ ہسٹری سے متعلق ہیں۔ ضرور اس کو اسٹڈی کریں، ہر لائبریری میں ایزیلی اویلیبل، آن لائن بھی اگر آپ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں گے تو آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے، آن لائن بھی آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر لاہور کی بات کریں تو ہر بڑی لائبریری میں یہ کتاب، اس کے ٹوٹل 16 والیوم جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ اس کو ایک دفعہ اپنی نظر سے ضرور گزاریں، بہت زیادہ یہ علم کا، انفارمیشن کا، اور جس طرح میں نے کہا کہ اتھینٹک سورس ہے یہ۔ ایک دفعہ اگر انسان اس کو پڑھ لے تو اسلام سے متعلقہ ہماری جو ہسٹری ہے وہ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے گی، اس کی تصویر واضح ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی کاوش ہے حافظ ابن کثیر کی۔ تو آخر میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔